السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ابھی ایک اپڈیٹ سننے کو مل رہی ہے، واٹس ایپ پر ایک نیوز آئی ہے اور نیوز بہت ہی خطرناک ہے۔ نیوز یہ ہے کہ ابھی ایک امام صاحب کو کچھ لوگوں نے مسجد کے باہر جو درخت تھا، جو پیڑ تھا، اس ہی پیڑ پر لٹکا کر ان کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان امام صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مسجد گاؤں کے باہر ہے اور مسجد کے پاس میں زیادہ گھر بار بھی نہیں ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ امام صاحب کے جو رہنے کا جو حجرہ وغیرہ ہے، قیام گاہ ہے، ان کی گاؤں کے اندر ہی کرائی جائے تاکہ امام صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ علماء کون ہیں؟ اگر علماء کو آج کے دور میں اتنی بے رحمی سے جو ہے مارا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اگر ڈرنے والی کوئی قوم ہے تو یہ علماء ہیں۔ اور امام کسی ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں ہے، امام وہ ہے جو نائب رسول ہے۔ امام کو نائب رسول کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے دین کو سنبھالا ہے تو یہ علماء ہیں، جو آج ہم تک دین کی باتیں لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دین پھیلایا ہے، ان کے بعد میں اگر ان کا کوئی نائب بنا ہے تو یہ علماء ہیں جو ان کے نائب بنے ہیں اور جگہ جگہوں پر جا کر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم کسی مقرر کو بلاتے ہیں یا کوئی جو ہے اور دوسرا کام کراتے ہیں، اس میں بہت سارے پیسے اٹھا دیتے ہیں، پر شکر ہے ان علماء کا، شکر ہے ان اماموں کا کہ یہ 7,000 یا 10,000 کی تنخواہ پر پورا مہینہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ کہاں چلی گئی آپ کی غیرت؟ آپ کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھاتے اور ان کو بہت زیادہ خوش رکھتے۔ اور آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ طرح طرح کی نیوزیں سننے ملتی ہیں کہ وہاں پر امام صاحب کو اس طرح سے مارا گیا، اتنی بے رحمی سے ان کا قتل کیا گیا۔ ابھی چند دنوں پہلے 3-4 امام صاحب کی اور ویڈیو آئی تھیں کہ ان کا وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم اپنے ائمہ کرام کے ساتھ اس طرح سے کریں گے یا کروائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہم پہ کیسے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو صرف نمازیں پڑھنے سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ ائمہ کرام کی بھی خدمت کیا کرو، ان کی دیکھ بھال کیا کرو۔ اگر کوئی مسجد گاؤں کے باہر ہے تو ان کی قیام گاہ کا انتظام گاؤں کے اندر کیا کرو تاکہ امام صاحب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور یاد رکھیں، پوری ہر بستی کے اندر جو بھی امام صاحب سے اچھے سلوک کرتا ہے، جو ہے اچھی طرح باتیں کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی کامیاب کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی بھی مسجد گاؤں کے باہر ہو یعنی گاؤں کے اندر، تو امام صاحب کے رہنے کا انتظام جو ہے، ان کی قیام گاہ کا انتظام گاؤں کے اندر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔